سامعین کرام، قرآن مقدس کی کچھ جگہ کی کچھ آیت تلاوت کی ہے، اس مناسبت سے انشاءاللہ باتیں ہوں گی کہ مسائل، مصیبت، پریشانیاں میں صبر کرنا اور صبر کے کیا فوائد اور کیا اہمیت اور کیا ان کی برکات ہے، انشاءاللہ اس ضمن میں کچھ باتیں آئیں۔ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ مومن ہر بھلائی، ہر معاملے میں خیر میں رہتا ہے، بھلائی میں رہتا ہے۔ کیوں؟ مومن کی نشانی اور مومن کی پہچان یہ بتایا گیا ہے کہ مومنوں کو جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے، مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ شکر فوراً ادا کرتا ہے، وہ شکر کرتا ہے، ناشکری نہیں کرتا ہے۔ اور کوئی بھی مصیبت آ گئی، بیمار ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پریشانیاں آ گئی، کوئی بھی بلائیں آئی، مومن ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہم کو صبر کرنا ہے۔ اور کچھ نعمتیں ملتی ہیں وہ شکر کرتا ہے۔ ہم لوگ جیسا نہیں، تینوں ٹائم کھانے کے بعد واللہ بتاتے شاید نہ لگتا ہو، لیکن تینوں ٹائم دیکھیے گا کھیلال لگتا ہے، کسی طرح دانت سے نکل جاوے، صاف ہو جاوے۔ شکر نہیں ہے، نہیں شکر نہیں ہے، سمجھ رہے؟ بہت ناشکری ہے۔ خالی زبان سے بھی الحمدللہ ٹھیک ہے، زبان کے ساتھ ساتھ اعضاء جوارح کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرو۔ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کا نہیں تھا، لیکن اعضاء جوارح سے اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ کیسے معلوم؟ کیسے؟ کان یقوم اللیل حتی یتفطر قدماہ، رات کو اٹھتے تھے اللہ کے نبی، اور اٹھ کر کے حدیث میں آیا، کئی دفعہ آپ سنے ہوں گے، عبادت کرتے تھے اللہ کی، سجدہ کرتے تھے اللہ کی، نماز پڑھتے تھے اللہ کے لیے، اللہ کے مریدوں۔ یہاں تک کہ پوچھ دیا اما عائشہ نے اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ اتنی لمبی لمبی قیام کیوں کر رہے ہیں؟ حتی یتفطر قدماہ، آپ کا پیر پھول جا رہا ہے؟ ہاں پیر پھول رہا ہے، ہم لوگ کو پیر نہیں پھولتا ہے، نہیں پیر پھول جا رہا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے جواب دیا، افلا اکون عبدا شکورا، میں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا میں شکر گزار نہ بنوں، شکر نہ ادا کروں؟ اللہ نے ہاتھ دیا، اللہ نے پیر دیا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حال میں ماں کے پیٹ سے نکالا، لا تعلمون شیئا، ہم کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں صاحب ماں کے پیٹ ہی سے 30 پارہ نہیں 40 پارہ حفظ کر کے نکلا ہے، سمجھ آئی بات؟ تو گویا کہ یہ رد ہو گیا اس آیت سے کہ کچھ نہیں جانتا تھا، کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں جانتا تھا۔ تو جب کچھ نہیں جانتا تھا تم کو ہاتھ دیا، پیر دیا، آنکھ دیا صحیح سلامت، ہاتھ دیا صحیح سلامت، ناک دیا صحیح سلامت، زبانیں صحیح سلامت دی، کہا افلا تشکرون، کیا تم اللہ کا شکریہ نہیں ادا کرو گے؟ بولو کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اللہ کے بندو شکر کرو ہمیشہ کہ بار بار ہاسپٹل نہیں دوڑ رہے ہیں، شکر کرو ہمیشہ کہ کوٹ کچہری کا چکر نہیں کاٹ رہے، شکر کرو ہمیشہ کہ بیوی بچوں میں پریشان نہیں ہو ہاسپٹلائز میں لے کر کے۔ کیا تم کو اللہ نے یہ سب نہیں دیا؟ شکر نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کا کچھ نہیں تھا، لیکن شکر کتنا کر رہے ہیں اعضاء و جوارح سے کہ پیر پھول رہا ہے۔ کہاں ہمارا بدن سے شکر ادا کرو، سجدہ کرو اللہ کا۔ تینوں ٹائم ہمارے کھانے میں کھلال لگتا ہے۔ آج تو سبحان اللہ الحمدللہ جمعہ کے دن آتا ہے تو ماشاءاللہ سب کے گھر میں عیدیں ہوتی ہیں، یعنی اچھا پکوان پکتا ہے، لیکن شکر نہیں ہے۔ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آپ سنے ہوں گے کئی دفعہ، نبی کے گھر میں کھانا نہیں تھا۔ میری مائیں بہنیں آپ سنیں، اسی لیے اللہ کے نبی نے آپ لوگوں کے لیے خاص کہا تھا کہ تم لوگ زیادہ صدقہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہا تھا کہ جہنم میں عورتوں کو میں نے کثرت سے دیکھا۔ کیوں؟ ناشکری کرتی ہو تم لوگ، سمجھ آئی بات؟ ناشکری کرتی ہو تم لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ایسا تھا، اما عائشہ کہتی ہے کہ ایک ایک ماہ کا نہیں 2 مہینے کا چاند نظر آ جاتا تھا، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔
کہا گزر بسر، کہا کھجور اور پانی سے گزر بسر کرتے تھے، نبی کا گھرانہ ایسا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کو بھوک لگ گئی، بہت شدید کی بھوک، الحمدللہ آج ہمارے پاس کھانے کا بھی ہے، مہینے بھر کا ہے کہ نہیں، لیکن شکر کہاں ہے؟ اگر شکر ہوتا تو پیر نہیں کھلتا آپ کا، لیکن کم سے کم مسجدیں تو بھر جاتی۔ بولو اللہ کے بندو، غلط بول رہا ہوں؟ بولو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھوک بے تحاشا لگ گیا، شدید بھوک، چلو گھر سے نکل گئے مجبور، کیونکہ گھر میں تھا نہیں کچھ، گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں نکلے، واقعہ شاید سنے ہوں گے آپ، دوپہر میں نکلے تو کیا دیکھا کہ عجیب ماجرا تو یہ تھا کہ اللہ اکبر، شیخین یہ دونوں جو ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ بھی لوگ گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں، کب؟ چلچلاتی دھوپ میں۔ اس سے تو شکر ہونا چاہیے کہ نہیں الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم لوگ اچھا سے کھا پی رہے ہیں۔ کہ نکل گئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت ابو بکر کو، کہا کیا ہوا، کیا بات ہے، کیوں گھر سے نکلے ہو؟ آگے دیکھتے ہیں عمر بھی نکلا ہوا، کیا ما اخرجکما من بیوتکما، تم دونوں کو اس وقت گھر سے کس چیز نے نکلنے پر مجبور کیا؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی، وہ پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی پیٹ، بھوک لگی ہے اللہ کے نبی، کئی دن سے کھانا نہیں نصیب ہوا، پیٹ میں دانا نہیں پہنچا، اس بھوک نے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے، کہ کوئی شاید کھلا دے کھانا۔ اللہ بولو، کہتے ہو نا بغیر بوٹی کا کھانا نہیں پار ہوتا ہے، لیکن شکر کہاں ہے؟ زبانیں شکر کہاں ہے؟ دانت ہل رہا ہے کھا کھا کر کے، ٹوٹ گیا کتنوں کی دانتیں، شکر کہاں ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی بھوک نے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ خیر گئے یہ تینوں صحابہ ایک صحابی کے گھر، اور جاتے ہیں، اور جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پہنچتے ہیں، وہ انصاری وہ صحابی فوراً کھجور لا کر کے اللہ کے نبی کے سامنے رکھتے ہیں، پھر گوشت بکری ذبح کرتے ہیں، یہ تینوں لوگوں کو کھلاتے ہیں، یہاں تک کہ آسودہ ہو جاتے ہیں، شکم سیر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو، ہم گھر سے نکلے تھے، بھوک میں نکلے تھے، آج ہم آسودہ ہیں، شکم سیر ہیں، پیٹ بھرا ہے، یہاں سے جا رہے ہیں تو پیٹ بھر کر کے جا رہے ہیں، جو نعمتیں ہم نے کھائی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے سوال کرے گا۔ جو کھا رہے ہو اللہ سوال کرے گا۔ اللہ کے بندو کیا سمجھ گئے؟ اڑا رہے ہو اللہ سوال کرے گا، کیا سمجھتے ہو؟ باپ کی کمائی ہے، بولتے ارے باپ کی کمائی ہے، اڑاؤ پٹاخہ میں، شادی میں اڑاؤ، 10 گاڑیاں بارات میں، نہیں ابا کی کمائی ہے۔ تیرے باپ کی کمائی تو ضرور ہے، لیکن اللہ کے یہاں سوال کا جواب دینا ہوگا کہ تم نے مال اڑایا کہاں؟ بولو غلط ہے، بولو بولو غلط ہے؟ ابا کی کمائی ہے، ابا کی کمائی ہے، سگریٹ پھونکو، غلط طریقے پر خرچ کرو، غلط جگہوں پر خرچ کرو، لیکن اللہ ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ یہاں تک قرآن میں آیا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ ہاتھ سے اللہ سوال، یہ نعمت نہیں ہے، آپ نعمت نہیں ہے، دیکھتے ہو چوراہے پر بیٹھ بیٹھ کے ٹک ٹکی مار مار کے، بولو یہ نعمت ہے کہ نہیں نعمت؟ اللہ سوال نہیں کرے گا کہ میں نے نعمت دی تھی تم کو، آنکھ کی شکل میں کیا دیکھا، ہاتھ دیا تھا کیا پکڑا، زبان دیا تھا کیا گایا، کان دیا تھا کیا سنا تو نے، یہ نعمت نہیں ہے، بولو ہے کہ نہیں نعمت یہ سب اللہ کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یہاں سے کھا کر کے جا رہے ہو اللہ ان سے سوال ہوگا، شکر کرو اللہ کے بندو۔ اگر شکر نہیں کرتا، کچھ بھیا لوگ کبھی کبھی بولتے ہیں مولوی صاحب مارکیٹ ٹھپ ہے، ماند پڑا ہوا ہے، آپ قرآن پڑھیے، قرآن میں ایک بستی کا تذکرہ کیا گیا، ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ مطمئنہ، ایک بستی کا تذکرہ کیا گیا، وہ بستی کے لوگ بڑے آرام سے رہتا، یہ قرآن میں ہے، خوشحالی کی زندگی بسر کرتا تھا، آرام سے رہتا تھا، کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے رزق کا دروازہ اس بستی کے لیے کھول دیا تھا، کھول جب دیا تھا، بستی والوں نے تھوڑا نخرا کرنے لگا، کیا نخرا کرنے لگا؟ ناشکری کرنے لگا اللہ، جب ناشکری کرنے لگا، کفر کرنے لگا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو رزق کی برکت کا دروازہ کھولا تھا اللہ نے اٹھا دیا، بھوکمری سے لوگ مرنے لگا، بازار ماندہ پڑ گیا، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو وہ
شکر کرنا کہ نہیں شکر کرنا اللہ دیا، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا. کیسے؟ زبان الحمدللہ کے ساتھ ساتھ اعضاء جوارے سے. اور اعضاء جوارے سے رب کا شکر کیسے ہوگا؟ کہ دن اور رات میں 5 مرتبہ رب کے آگے ہمیں ماتھا ٹیکنا، ان کے لیے سجدہ کرنا، کیونکہ شکر وہی کھلا رہا وہی پلا رہا ہے، ہم انہی کی سجدہ کریں گے، شکر ادا کریں گے. سمجھ میں آئی بات؟ جتنے بھی ہیں صبر کرو، شکر کرو. یہی دکھ سکھ دو ہی زندگی کے دو ہی نام ہی ہے اللہ کے بندو. چاہے تو دکھ ہو چاہے تو سکھ ہو، یہی بات ہے. کہنے والے کہتے ہیں نا کہ جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بکھیرے. تو دکھ اور سکھ دو ہی چیزیں ہیں. اور جتنا ہمارے اسلام کے جو ارکان ہیں نا، ارکان، یہ چیزیں صبر سے پورا جڑی ہوئی ہے. آپ کو معلوم، پہلی چیز ہے توحید. آدمی جب توحید اپناتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، حق بات کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، تو بہت سارے آپ کو صبر کرنا ہوگا اور صبر سے کام لینا ہوگا. کبھی کبھار گھر سے نکالا بھی جائے گا آپ کو، کبھی کبھار آپ کے بارے میں برا بھلا بھی کہا جائے گا، کبھی آپ کو گالی دی جائے گی، کبھی لام تام کہا جائے گا، دعوت کرنے والے لوگوں کو برا بھلا کہے گا، دائی کو لوگ گالیاں دیں گے. لیکن کیا کہا ہے؟ آپ کو صبر سے کام لینا ہے. پڑھتے نا 30واں پارہ، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پورا کا پورا انسان گھاٹے میں ہے سوائے انہی لوگوں کا. کون لوگ؟ جو ایمان لایا، نیک عمل کیا اور حق کی طرف دعوت دیتا ہے، اور دعوت دینے کے بعد جو بھی مسئلہ آتا ہے اس پر صبر کرتا ہے. سمجھ گئے؟ تو توحید اپناؤ گے، عقیدہ صحیح رکھو گے، گھر سے بے گھر بھی کیا جائے گا، آپ کو گھر سے بھگایا بھی جائے گا، جیسے کہ صحابہ کرام کے ساتھ کیا. اور ایسے ہی دوسرا رکن جو نماز ہے، نماز کے لیے بھی صبر چاہیے. بھائی ٹھنڈی کی لہر ہے، رات ٹھنڈی ہے، فجر ٹھنڈی والی ہے، صبر، نفس تو صبر مانگ رہا ہے. جب صبر رہے گا تبھی آپ آؤ گے 5 وقت کی نماز کے لیے. ایسے ہی زکوٰۃ ہے، پورا کا پورا رکن صبر پر ٹکا ہوا ہے. زکوٰۃ ہے بھیا، آپ کے پاس کروڑ روپے ہیں، 2.5 لاکھ دینے کے لیے صبر اور دل کو مضبوط کرنا ہوگا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ 2.5 لاکھ دینا ہوگا. بھیا 2.5 لاکھ دے دیں گے ہم کما کر کے. صبر چاہیے، سمجھ گئے؟ دل گردہ چاہیے کہ 2.5 لاکھ دینا ہے. ہاں ایسے ہی روزہ ہے. روزہ تو اللہ کے نبی نے کہا ہی ہے شہر المواسات، یعنی کہ پورا کا پورا وہ صبر کا ہی مہینہ، کمخاری کا مہینہ. حج بھی ایسے ہی ہے. آدمی پیسہ لگاتا ہے 4 لاکھ 5 لاکھ، پریوار کو چھوڑتا ہے، سفر کے صعوبتوں کو برداشت کرتا ہے، تب صبر کرتا ہے بہت ساری چیزیں، تب جا کر کے خانہ کعبہ بیت اللہ شریف تک پہنچ کر کے حج کر کے آتا ہے. صبر چاہیے. اور جب بندہ صبر کرتا ہے مصائب پر، مصیبت پر، بلائے پر، آفات پر، تو اس کا بدلہ جب قیامت کے دن دیکھے گا تو جس نے صبر نہیں کیا ہے وہ کیا کہے گا؟ حدیث میں آیا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والے کو اللہ سبحانہ وتعالی جب بلا حساب، بے حساب کا دے گا اجر اللہ سبحانہ وتعالی. تو بے صبرا لوگ دیکھ کر کے کہے گا کہ کاش دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی ہماری چمڑے کو کینچی سے کاٹ دیتا اور میں کٹے ہوئے چمڑے پر میں صبر کرتا تو آج ہم بھی اس اجر کے مستحق ہوتے. یہ نتیجہ صبر کا. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کبھی کبھار اللہ سبحانہ وتعالی آزماتا بھی ہے. مومن ہو تو بھیا آزمائے گا ہی، ہے کہ نہیں؟ آپ تو جان رہے ہیں کہ مومنوں ہی کو تو اللہ آزماتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی مومنوں کو آزماتا ہے. آزما کر کے کیا کرتا ہے؟ اس کے گناہ کو اللہ سبحانہ وتعالی جھاتا ہے. اس لیے بے صبرا نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک کانٹا بھی پیر میں چبھ جاوے، ایک کانٹا بھی چبھ جاوے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس چبھے ہوئے کانٹے کا بھی بدلہ دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہ کو جھاڑ دیتا ہے. مومنوں کو اللہ آزماتا ہے. کیسے آزماتا ہے آپ کو بتاتے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، کچھ ان کی زندگیوں کا اور اسلاف کی زندگی کا ایک واقعہ دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مارا تھا، خیر بہت مارا تھا.
آپ جب دعوت کے لیے نکلے تھے گھر سے طائف کے میدان، پڑھیے کبھی سیرت کی کتاب، اللہ کے نبی کو بہت مارا تھا طائف والوں نے، صبر سے کام لیا، حتیٰ کہ آپ سنے ہوں گے کہ پہاڑ کا فرشتہ اللہ کے نبی کے سامنے آیا ہوا تھا، آ گیا تھا، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی سے خود کہہ رہے تھے پہاڑ کا فرشتہ، کہیں آپ کہیں اللہ کے نبی، آپ بتائیں، خالی آپ آرڈر کریں، آپ پرمیشن آگیا اجازت دیں، آپ یہ پوری طائف کی بستی جو دکھ رہی ہے نا، پورا دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہاڑ کا فرشتہ کر کے کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، صبر سے کام، بہت مارا تھا اللہ کے نبی، دین کی دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے، مصائب آئیں گے، صبر کرنا ہے، خون جوتی ہم نے پیر جمع ہو گیا تھا اللہ کے نبی، خیر کہا نہیں، صبر سے کام لیا اللہ کے نبی سے، اور ہر جگہ صبر کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، کالی کلوٹی عورت تھی، مرگی کی بیماری تھی، صبر کرو، بدلہ بہت اچھا ہے، بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت دیتا ہے۔ شاید میں جانے سے گھر سے پہلے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ جو شخص کسی پر صبر کرتا ہے اور صبر کرنے کے بعد یعنی بچہ لے لیا، بچی لے لی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے اس بندے کے جگر کو لے لیا تم نے؟ ہاں، کیا کہا میرے بندہ؟ اللہ سب معلوم ہے۔ فرشتہ پوچھتا اللہ سے، اللہ پوچھتا ہے فرشتہ کیا کہا اس نے؟ کہا تعریف کیا، کہا الحمدللہ، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا ہے، کیا کر سکتے ہیں ہمارا؟ بولو کچھ کر سکتے نہیں، کہا تعریف کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ فرشتوں سے جاؤ اس بندے کے لیے جنت میں ابھی محل تعمیر کر دو، گھر بنا دو آلریڈی، اور اس کا نام بھی رکھ دو، وَسَمُّوهُ بَيْتُ الْحَمْدِ، اس گھر کا نام بھی رکھ دو تعریف والا گھر، بیت الحمد، نام رکھ دو اللہ جو صبر کرتا ہے کسی چیز اٹھانا۔ مرغی کی بیماری تھی اس عورت کی، آتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کے کہتی ہے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجیے نا، میں ٹھیک ہو جاؤں، تھوڑا بیماری، دورہ پڑتا ہے مجھ کو اللہ کے نبی، اور جب دورہ پڑتا ہے تو میں ننگی ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی، مجھے شرم لگتا ہے اللہ کے نبی، تھوڑا سا آپ دعا کر دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن اگر تم اس بیماری پر صبر کرو گی تو تم کو کیا ملے گا بدلے میں؟ جانتے ہیں کیا ملے گا؟ ہاں، جنت دے گا۔ عورت نے دعا نہیں کروائی، اللہ کے نبی چھوڑ دیجیے، میں ایسے ہی دورہ پڑھتے رہو، میں بیمار ہی رہوں، لیکن میں صبر کروں گی، اور صبر کرنے کے بعد رب ذوالجلال والاحکم الحاکمین اگر بدلے میں جنت دے، یہ بہت بڑا سودا ہے۔ اللہ کے نبی میں صبر، جب جانے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اگر کوئی کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس عورت کو دیکھ لے جانا۔ اللہ، صبر کرو اللہ کے بندہ، شکر بھی کرو اور صبر بھی کرو۔ ایک واقعہ ہمیشہ یاد رکھو، خاص کر کے مائیں بہنیں آپ لوگ یاد رکھو، جو نہیں آئے گھر میں بیان کر دو۔ ام سلیم کا واقعہ ضرور یاد رکھیے گا آپ لوگ، ابو طلحہ کی بیوی تھی ام سلیم، ٹھیک ہے نا؟ ہم لوگ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو نوحہ نہیں کرنا، نہیں، نوحہ منع ہے۔ اگر کوئی روتی ہے، چلاتی ہے، زور سے چیختی ہے اور نوحہ خانی کرتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ اسی میت کو عذاب دیا جاتا ہے اسی کے ذریعے سے جو انتقال ہوا ہے، نہیں کرنا ہے۔ ام سلیم کا صبر کا دیکھیں، اللہ اکبر، باپ گھر میں نہیں تھا، فون کا زمانہ نہیں تھا، نکل گیا تھا گھر سے، بیٹا بیمار چھوڑ کر کے چل گیا تھا، کلیجہ چاہیے، میری مائیں آپ لوگ ضرور سنیں، اللہ اکبر، کتنا دل، کتنا کرتا، کتنا مضبوط۔ تو آدمی جب صبر کر کے اور صبر کے تاوا سے جب نکلتا ہے تو پھر اس کو کوئی چٹان ہلا بھی نہیں سکتا ہے، نہیں ہلا سکتا ہے۔ توحید کی دعوت میں صبر کیا، اصبروا آل یاسر، عمار کو ننگا کر دیا، یاسر کو ننگا کر دیا، سمیہ رضی اللہ عنہ کو ننگا کر دیا، لیکن ہائے صبر، چاہتے تھا یہ لوگ تو کر سکتا تھا، کہہ سکتا تھا کہ ہم انکار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا، لیکن نہیں، ایسا صبر کیا، اللہ کے نبی نے کہا صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، اللہ نے تم لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھا۔ ایسا صبر کیا اور اس طرح صبر کی کہ سمیہ کو دو اونٹوں میں باندھ کر کے ابو جہل دونوں ٹانگوں کے درمیان چیر دیتا ہے۔
صبر کا اللہ بدلہ دیتا ہے. ام سلیم کا کلیجہ دیکھے اللہ اکبر اللہ اکبر. بیٹا انتقال ہو گیا. خیر باپ گھر سے آتا ہے, سفر سے جب آتا ہے, کہتی تھی کیوں نہیں بتائے گا کہ میرے بیٹا کا کیا ہوا, بیمار تھا. خیر رات ہوتی ہے, بیوی خود سنورتی ہے, سجتی ہے, کھانا بنتے کہ بیٹے کی لاش گھر چاہیے. ارے لاش گھر پہ موجود ہو بیٹا, کوئی بیوی ایسا کر پائے گا, ماں کر پائے گا کہ ہم سوریں سج رہے کھانا بھی بنائیں؟ رو رو کے تو غم سے برا حال. خود سنورتی ہے, سجتی ہے, کس کے لیے؟ شوہر کے لیے. لاش, بیٹے کی لاش گھر میں کا کوئی نہیں کچھ بتائے. آتے ہیں شوہر, کھانا کھلاتی ہے. رات کو دونوں ملتے بھی ہیں, دیکھیے لاش موجود ہے. جب ملنے کے بعد اپنے شوہر سے کہتی ہے ام سلیم کہ سنو کہ مان لیجیے کوئی آپ کو کچھ امانت دے اور وہ امانت آپ سے لینا چاہے تو کیا آپ کا اس میں کوئی حق رہے گا؟ کہ نہیں بھائی, وہ فلانے کی امانت تھی, وہ جب چاہے اپنی امانت مانگ سکتا, ہم سے لے سکتا, وہ میرا اس میں کیا حق؟ کہ اپنے بیٹے کے تعلق سے یہی سمجھو, اللہ نے جو زندگی امانت کے طور پر دیا تھا اللہ نے لے لیا آپ کے بیٹے. ہاں کیا کہہ رہی ہو تم؟ بیٹے کی لاش گھر میں ہے اور آپ ہم سے مل رہے ہیں, رات میں کھانا بھی کھلا رہے, سج رہے ہیں, سورے کہ اللہ اکبر. صبر کا کیا کرے, صبر کرنا ہے. جب صبر کرتا ہے اللہ اکبر, اس وقت میں کیسے صبر. یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آپ سنیے, 18 سال اللہ نے بیمار کر دیا تھا. بندو, اللہ کے بندو, 1 سال 2 سال بیمار رہتے ہو پریشان ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. کتابوں میں آیا, سنے ہوں گے, ایسی بیماری پڑ گئی تھی کہ سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا. انہوں 18 سال بیمار تھا. انہیں کو صابر کا لقب ملا تھا. کس کو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. صابر کا لقب. اتنا صبر کیا اس نے, اتنا صبر کیا کہ سب نے ساتھ چھوڑ دیا, سب نے ساتھ چھوڑ دیا. کہیں تو میں نے یہ بھی پڑھا کہ کیڑا بدن پہ لگ گیا تھا, اگر بدن سے کیڑا گرتا تھا تو اٹھا لیتا تھا. مر جاؤ یہاں سے, کہیں تیری رضا اللہ نے یہاں رکھا. اللہ 18 سال جب بیمار پڑ گئے, کہیں کوئی شکوہ, کوئی شکایت نہیں. 1 سال ہماری کچھ مصیبتیں آئی ہیں, اب نہیں جا رہی ہے. اللہ میاں ہم ہی سوجے تھے, تو ہمیں جانا تھا. اللہ کے پاس کیوں نہیں آ گیا؟ کوئی شکوہ, کوئی شکایت نہیں. خیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 18 سال کے بعد اس کی بیماری کو دور کر دیا. سمجھا بات؟ صبر کریں, شکر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک نبی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام, ایسے ہی بڑا صبر کیا بیٹے کی جدائی میں. خیر بعد میں اس کو ملا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام. صبر کرنا چاہیے انسان. کوئی بھی مصیبت آئے, اس لیے ہمیں قرآن میں کیا کہا, انا للہ و انا الیہ راجعون. پڑھو کہ ساری کی ساری چیزیں, جتنی بھی چیزیں ہیں, سب اللہ ہی کا ہے, اور پھر اللہ ہی کی طرف سب کو ہم کو پلٹ کر کے جانا ہے. بات سمجھ آئی؟ صبر کرنا ہے, شکر کرنا. بے صبرہ بنو گے تو بے صبری کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ جو اجر بے حساب دے گا وہاں پچھتائے گا. اور ایک واقعہ بتاتے ہیں, بات ختم کرتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام, جس کو کہا جاتا ہے صاحب حوت, یعنی مچھلی والا صاحب ہے یہ. کیوں؟ اس نکل گیا تھا بستی چھوڑ کر کے, اور انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو وہ اپنی بستی چھوڑ کر کے ہجرت نہیں کر سکتا ہے, جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ ہجرت نہیں کر رہے تھے, سالوں سال تھے. صحابہ کرام تکلیف میں ہے, کوئی حبشہ جا رہے, دوسری ہجرت حبشہ کی طرف مدینہ جا رہے. اللہ کے نبی رکے کہ اللہ کی اجازت آنے دو. پھر ادھر ابو بکر صدیق سواریاں تیار ہیں تب تک لے کر کے کہ کب اللہ کے نبی کہیں گے نکلیں گے ہم لوگ. حضرت یونس علیہ السلام بے صبری, صبر نہیں کیا, اللہ کا حکم نہیں آیا, نکل گئے. جب نکل گئے تو سمندری راستے پر جب جا رہے تھے, کشتی پر جب آپ بیٹھے تو کشتی ہچکولا کھانے لگا. وہاں پورا اندازی کر رہا تھا, ملاح جو تھا کشتی چلانے والا, بار بار نام نکل رہا تھا حضرت یونس کا کہ اس میں تو کوئی ہے جو نافرمانی کر کے سوار ہو گیا ہے. کشتی بھی ہل رہا تھا, کہا ہے کوئی جو نافرمانی کر کے ہے, قرآن کر رہے تھے, نام نکل رہا تھا حضرت یونس کا. پھر بھی
कोड़ा किया, फिर नाम निकला हजरत यूनुस। करेगा तो क्या करेगा, बीच में कुछ नहीं किया, उठाया, उठा करके समंदर में फेंक दिया, जाओ तुम रहो यहीं पर, तुम नाफरमानी करके। समंदर में जैसे ही फेंका, मछली ने क्या किया, निगल लिया, खा लिया मछली ने। कहते हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर रहे थे, कौन सी दुआ, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनद्दालिमीन। हदीस में आया है, कोई बंदा अगर ये दुआ करके अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी दुआओं को कबूल करता है। बात समझ में, बड़ा मगन है आप लोग सुनने में, लेकिन टाइम हो गया ना, टाइम हो गया। खैर, तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआ किए, कहा कि अगर कयामत तक ये दुआ नहीं करते तो ये कयामत तक मछली के पेट में पड़ा रहता। समझाएगा, जैसे दुआ किया, मछली ने क्या किया, इसको बाहर जाकर के अपने पेट से निकाल दिया। सब्र करना चाहिए, बेसब्रा नहीं होना चाहिए। मोमिन की जिंदगी यही है भैया, कुछ मिले तो शुक्र करो, ना मिले तो सब्र करो, मसाइब आए तो सब्र करो, सब्र का बदला अल्लाह जन्नत देगा, बेहिसाब अजर अल्लाह सुब्हानहू तआला देगा। कभी जबान से नाशुक्री मत करो, अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, अच्छा रह रहे हो तो अल्लाह का शुक्र करो, दीन का तबलीग करो, लोगों को तौहीद की तरफ बुलाओ, बिदअत से बचाओ, मसाइब आए तो सब्र करो, उसका अजर अल्लाह देगा। अल्लाह से दुआ करें बारे रहा हम तमाम मुसलमानों को इतनी बातों पर सबसे पहले मुझको और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। हम तमाम मुसलमानों को नेक और सारे अमल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। परवरदिगार हम मुसलमानों की दुनिया में मदद फरमा, इस दुनिया से चले गए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, आमीन।